बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं DDP एनालिटिका। मुल्की सियासत के नुक्ता निगाह से अगर हम देखें तो दो अहम वाक़यात या दो अहम डेवलपमेंट्स हुई हमारे सामने। एक तो शहजाद अकबर साहब ने, मिर्ज़ा शहजाद अकबर, उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। प्राइम मिनिस्टर के एडवाइज़र थे अकाउंटेबिलिटी पे। और फिर उससे पहले प्राइम मिनिस्टर ने जो लोगों की टेलीफोन कॉल्स रिसीव की और उसमें बातचीत की, तकरीर की, मैं उसके बारे में भी बात करना चाहूँगा। पहले तो शहजाद अकबर साहब का किस्सा देख लें। मुझे इस बात का अफसोस है कि प्राइम मिनिस्टर शायद मर्दम शनास नहीं हैं, या ये कि किसी की अच्छी बातों पे यकीन कर लेते हैं लेकिन उसके अंदर झांक नहीं सकते। शहजाद अकबर की परफॉर्मेंस इंतहाई कमज़ोर और बहुत ही मायूस कुन रही। वो वाहिद नारा जिसकी बुनियाद पे लोगों ने PTI को पजीराई दी, और वो वाहिद वादा जिस पे प्राइम मिनिस्टर का बहुत ज़्यादा जोर रहा, वो ये था कि मैं इन करप्ट लोगों को सज़ा दिलवाऊंगा और इनसे पैसा वापस निकलवाऊंगा। वो वादा पूरा ना हो सका। बहुत सारे वादे और भी, लेकिन इसमें ख़ास तौर पे मैं ये बात करना चाहता हूँ क्योंकि हमारा मुल्क करप्शन ज़्यादा है। करप्शन हुई है, बहुत हुई है, मुल्क लुटा है। और सिर्फ यही नहीं है, इसके साथ हमारा मॉरल फाइबर, हमारी इखलाकी गिरावट बेइंतहा हुई है, जहां अवाम में करप्शन को बुरा समझना छोड़ दिया है, जहां करप्शन को अवाम ने ज़िंदगी का एक लाज़िम मलज़ूम हिस्सा समझ लिया है। ये बड़ी तकलीफदेह बात है। एक कौम की हैसियत से आपके अंदर कुछ न कुछ बुनियादी इखलाकी मयार वो मौजूद होना चाहिए जो उस कौम को ज़िंदा रखने के लिए ज़रूरी है। बेहिसी इतनी ज़्यादा हो जाए कि आपके सामने लुट जाए कोई, आपके सामने आपका मुल्क बर्बाद होता नज़र आए और आपके ऊपर कानों पे जूं न रींगे, ये तकलीफदेह बात है, बहुत तकलीफदेह बात है। लेकिन क्या करें, पंजाब में चीफ मिनिस्टर, KPK में चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर के प्रिंसिपल स्टाफ ऑफिसर आज़म खान, सारी दुनिया उनके बारे में बात करती है कि ये परफॉर्म नहीं कर रहे, ये इनमें लीडरशिप नहीं है, ये इंस्पायर नहीं करते, ये टीम अपने साथ लेकर नहीं काम निकलवा सकते, ये सारी चीज़ें। लेकिन प्राइम मिनिस्टर मुसर रहे और उन्होंने इसी तरह शहजाद अकबर के साथ भी 4 साल निकाल दी। अब बड़ा थोड़ा वक्त रह गया है। शहजाद अकबर के वक्त में बेशुमार केस खुले मेगा करप्शन के, जिनके बारे में वो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करके शवाहिद भी सामने देते रहे, लेकिन एक भी केस ना पाया तकमील को पहुंचा, और ना ही किसी को सज़ा हुई और ना मुल्क में पैसा वापस आ सका। लिहाजा देर आयद दुरुस्त आयद, हकीकतन तो शहजाद अकबर को बहुत पहले से तब्दील कर देना चाहिए था। प्राइम मिनिस्टर को देखना चाहिए था कि उनसे ज़्यादा डायनामिक कोई अच्छा आदमी, जो तकरीरें कम और काम ज़्यादा करके देता, नहीं हुआ। प्राइम मिनिस्टर ने जो टेलीफोन कॉल्स वगैरह रिसीव की, उनमें एक खातून ने बड़ी ज़बरदस्त बात की। उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं है कि आपकी हुकूमत ने सारे काम ही गलत किए हैं। कोई भी, जैसे अपोजिशन कहती है मायूस कुन, और अपोजिशन कहती है कि जनाब नाकाम हो गए, इन्होंने कुछ नहीं किया। हाँ, नाकामियाँ मौजूद हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे काम भी हैं जो कि अच्छे भी किए हैं। लेकिन बदकिस्मती से हुकूमती टीम उन तमाम मामलात को पब्लिक में पेश नहीं कर सकी। दूसरी तरफ अपनी ही टीम में बहुत सारे ऐसे लोग मौजूद हैं जिनकी कमिटमेंट नहीं है प्राइम मिनिस्टर के अपने मिशन के साथ। इमरान खान जो सोच रखते हैं, सबकी सोच वो नहीं है। इमरान खान के रास्ते में जो रुकावटें हैं, जो मुश्किलात उनको पेश आ रही हैं, सबकी सोच वो नहीं है कि उनको देखें, उन पे निगाह रखें। अहमद जवाद, अभी प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ उन्होंने एक चार्जशीट इशू कर दी। अहमद जवाद को पहले तो कोई भी जानता नहीं था इस मुल्क में। प्राइम मिनिस्टर के साथ लगने से ही उनको दुनिया जानना शुरू हुई और उनकी कोई पहचान बनी। इमरान खान, जो कि उनकी पहचान, जिसकी वजह से उनको कुछ पहचान मिली, आज उन्होंने उन्हीं के ऊपर ख़ुद कुछ धमाका कर दिया। अपनी टीम और इसी तरह अपनी टीम के और भी लोग हैं जो कि कुछ न कुछ ऐसी हरकतें, नूर आलम को देख लीजिए, उन्होंने भी पार्लियामेंट में तकरीर की, अपनी पार्टी को निशाना बनाया। मैं ये कहता हूँ कि नाकामियाँ हैं, लेकिन जैसे प्राइम मिनिस्टर ने अपनी तकरीर में कहा, जितने बड़े चैलेंजेस इस PTI की गवर्नमेंट को आए हैं सामने, वो किसी और को शायद ना आए हों। ये बात माननी पड़ती है।
پاناما کا قصہ چل رہا تھا اور وہ صرف ایک ہی چیز جس سے کہ پرائم منسٹر نواز شریف گھر چلے گئے، بہت سارا کچھ اس کی آڑ میں چھپ گیا اس وجہ سے کہ سارا رونا دھونا اس پہ چلا گیا۔ شاہد خاقان عباسی اپنے جہاز میں بٹھا کے اکنامک ہٹ مین اسحاق ڈار صاحب کو ملک سے بھگا کے لے گئے۔ 200 ارب روپیہ ملک کے خزانے میں موجود تھا، لیکن اس کے بھی چیک ایشو کر کے پھر پی ایم ایل این کی گورنمنٹ وہاں سے نکلی۔ اس کا مطلب ہے خزانہ خالی تھا، آئی ایم ایف کے جانا مجبوری، لیکن اس نے گلے میں مصیبت ڈال دی۔ پھر آپ دیکھیے کہ پینڈیمک آ گئی، کرونا نے تباہی مچا کے پوری دنیا میں تباہی مچ گئی۔ آج ہمارے عوام مہنگائی سے تنگ ہیں، لیکن یہ پوری دنیا میں مسئلہ ہے۔ لیکن یہ موقع مل گیا اپوزیشن کو اس مسئلے کو اچھالنے کا۔ آپ دیکھیے کہ کیا اپوزیشن کل کو حکومت میں آ کے وہ مہنگائی کم کر سکے گی؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جو انٹرنیشنل فنومینا ہے وہ کسی کے ہاتھ میں نہیں۔ میں مختلف پروگرام خبریں دیکھ چکا ہوں، امریکہ میں رو رہی ہے دنیا، برطانیہ میں وہ کہتے ہیں کہ اس صدی میں کبھی اتنی زیادہ مہنگائی نہیں دیکھی گئی پچھلے 100 سال جو بھی جس طرح بڑھی ہے، اور بالکل کرونا نے تباہی پھیر کے رکھ دی۔ سو یہ بھی پرائم منسٹر کی بات درست ہے کہ ان کو چیلنجز تھے، اور اس میں جس طرح یہ کووڈ کا آیا مسئلہ یا اس کے ساتھ ساتھ مہنگائی بڑھی یا ہماری اکانومی کا حال برا تھا، وہ تو بالکل وہ چیلنجز موجود تھے، لیکن اکانومی کو ٹھیک کرنے کے لیے ہماری حکومت نے کوئی اسٹریٹجی بھی نہیں بنائی۔ اس کا الزام پرائم منسٹر کو لینا چاہیے۔ قرضے بڑھتے جا رہے ہیں، قرضہ اتارنے کی آپ نے کوئی اسٹریٹجی بنائی؟ کوئی نہیں بنائی۔ آج اگر آپ کی اپنی جی ڈی پی کا تقریباً 90% آپ کا قرضہ بن چکا ہوا ہے، تو آپ کی آمدن کدھر گئی؟ آمدن ہے ہی نہیں، آپ کدھر عوام کو کیا دیں گے؟ سو قرضہ اتارنے کی ایک پلان بننی چاہیے تھی۔ تو میں اس حد تک کے بڑے چیلنجز تھے وہ میں پرائم منسٹر سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن میں اس بات پہ اتفاق نہیں کرتا جو وہ یہ کہتے ہیں کہ وہ شہباز شریف سے بات نہیں کر سکتے، کسی سے نہیں بات ہو سکتی کیونکہ وہ چور ہیں، وہ یہ ہے وہ ہے۔ اصل مسئلہ یہ ہے کہ چور تو بہت ہوں گے، لیکن جب ایک آدمی الیکٹ ہو کے پارلیمنٹ میں آ کے بیٹھ گیا تو وہ سسٹم کا حصہ ہے۔ اب مجبوری ہے آپ نے اس کے ساتھ مل کے کام کرنا ہے۔ آج آپ کے پورے 5 سال گزر جائیں، 4 سال تو ہو چکے، اس میں آپ دیکھیے پارلیمنٹ کی کارگزاری کیا ہے۔ آپ کی سردرمی کی وجہ سے پارلیمنٹ کام ہی نہیں کر سکی۔ سو پارلیمنٹ سے کام لینا یہ آپ کی سیاست کا حصہ ہونا چاہیے تھا، آپ کی پلاننگ کا حصہ ہونا چاہیے تھا۔ اسی میں تو آپ کو فنیس چاہیے، اسی میں آپ کو ٹیکٹفلنس چاہیے کہ آپ کسی نہ کسی طریقے سے کام نکلواتے ان سے، لیکن کام نکلوانے کی بجائے ایک دشمنی چل نکلی اور پارلیمنٹ بالکل بیکار ہو کے رہ گئی۔ لہذا یہ آپ کا کہنا درست نہیں کہ آپ ان سے بات نہیں کریں گے، ہاتھ نہیں ملائیں گے، اس سے ملک کا نقصان ہوگا، کسی اور کا نہیں۔ ہاں، ان کے مقدمات پرسو آپ کو کرنے چاہیے، وہ آپ کو ٹیم آپ کی جو ہے وہ کام کرے، اس پہ محنت کرے، شواہد موجود ہیں اور ان کو سزائیں دلوائے، وہ ایک الگ قصہ ہے، وہ چلتا رہے۔ لیکن جب تک وہ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہیں آپ نے ان سے کام لینا ہے اور کام کروانا چاہیے۔ پرائم منسٹر نے یہ کہا کہ صورتحال ملک میں اتنی بری نہیں ہے، چیلنجز بہت ہیں لیکن اتنی بری نہیں ہے جتنا کہ اپوزیشن بتا رہی ہے۔ یہ بالکل ٹھیک ہے، شاید اتنی بری نہ ہو، لیکن یہ عوام کو کیسے پتہ چلے گا؟ آپ کے صرف اتنا کہہ دینے سے کہ اتنی بری نہیں ہے تو بات نہیں بنتی۔ یہی تو وہ مسئلہ ہے کہ اگر اتنی بری نہیں تو آپ کی ٹیم کو قوم کے سامنے واضح کرنا چاہیے، آپ کی ٹیم کو اپوزیشن کے الزامات کے جواب دینے چاہیے، بتانا چاہیے۔ جوت بازی سے کام نہیں چلتا۔ تو یہ بھی مسئلہ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کی ایک کمزوری ہے۔ پھر پرائم منسٹر نے کہا کہ اگر مجھے نکالا گیا تو پھر میں سڑکوں پہ آؤں گا اور میں بڑا خطرناک ثابت ہوں گا۔ آپ ذرا دیکھیے، پہلی بات تو یہ کہ نکالے جانے کا کوئی تک نہیں بنتا، آپ کیسے نکالے جائیں گے؟ ہاں، اگر کسی آئینی طریقے سے نکالے جاتے ہیں تو اس میں آپ کو کیا اعتراض ہے؟ آئین تو بنا ہوا ہے اسی لیے کہ اگر کوئی آدمی پرفارم نہیں کرتا اور ملک کے لوگ اس سے خوش نہیں ہیں یا آپ کی اپوزیشن اتنی اسٹرانگ ہے کہ وہ آپ کو برداشت نہیں کرتی تو وہ نو کانفیڈنس لے کے آتے ہیں یا کوئی بھی اور آئینی رستہ اختیار کرتے ہیں، تو بالکل
آپ اس سے نکل سکتے ہیں، اس میں تو کوئی ایسی بات نہیں کہ آپ کو دکھ ہونا چاہیے، آپ بھی کل کو یہ کسی کا کام کر سکتے ہیں۔ تو یہ تو کوئی میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی بات تھی جو پرائم منسٹر، اس سے یوں لگا جیسے پرائم منسٹر اپنی بے بسی کا اظہار کر رہے ہیں، ان کو پریشانی ہے، اب نظر آتا ہے ہاتھ پاؤں پھول رہے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ اس طرح کی بات پرائم منسٹر کو کرنی نہیں چاہیے تھی۔ دوسری طرف جو انہوں نے یہ کہا کہ وہ بڑے خطرناک ثابت ہوں گے، بالکل ایک وقت پہ انہوں نے دھرنے دیے تھے، مسائل پیدا ہوئے تھے، اس دھرنے کی وجہ سے کافی حکومت کے لیے چیلنجز بنے تھے، لیکن اب وہ دھرنے کے جواز نہیں ہیں۔ ہاں یہ ضرور ہو سکتا ہے کہ جس طرح یہ اپوزیشن جو آج کی اپوزیشن ہے، اس نے آپ کو چین سے بیٹھنے نہیں دیا، یہ کوئی نہ کوئی کبھی دھرنا، کبھی مارچ، کبھی جلسہ، کبھی جلوس، کبھی الزام تراشیاں، کبھی نو کانفیڈنس، آپ بھی باہر آ کے یہ کر سکتے ہیں۔ نہ آج اس سے ملک کا بھلا ہوا نہ کل ہوگا۔ اور یہ جو آپ کا کہنا کہ آپ بڑے خطرناک ثابت ہوں گے، نہیں، یہ آپ دیکھیے کہ یہ 11 پولیٹیکل پارٹیز مل کے آپ کے خلاف لگیں اور دن رات سرگرداں رہیں، ان کے اپنے اپنے مقاصد الگ تھے، کوئی خطرہ نہیں آپ کے لیے بن سکیں۔ آپ نے حکومت کی 4 سال ہو گئے، اگلا سال بھی انشاءاللہ آپ پورا کریں گے، آپ اکیلی پارٹی کیسے خطرہ بن جائیں گے؟ تو میرا اپنا خیال ہے کہ پرائم منسٹر کو توجہ دینی چاہیے اپنی پرفارمنس کو بہتر کرنے کے لیے، اپنی ٹیم کو درست کرنے کے لیے، اپنے اچھے کاموں کو پبلک کے سامنے لانے کے لیے۔ جو آپ کے ساتھ 1 سال سے کچھ تھوڑا سا زیادہ وقت بچا ہے، ضرورت اس بات کی ہے کہ اس پہ سر توڑ کوششیں کی جائیں، عوام کی بھلائی کے لیے، عوام کی فلاح کے لیے، اور ملک کے مسائل حل کرنے کے لیے، اور کوشش کی جائے کہ وہ جو وعدے آپ نے کیے ان کو حتی الامکان ان کی پاسداری کی جائے، ان کے اوپر عمل کیا جائے، وہ وعدے پورے کیے جائیں۔ اگر آپ ڈیلیور کر جائیں گے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ پاکستان کے عوام آپ کو کبھی بھولیں۔ یہ بہت ضروری ہے۔ میرا خیال ہے کہ ہمیں اپنی سمت، اپنا قبلہ درست کرنے کی ضرورت ہے۔ پرائم منسٹر توجہ دیں، اپنی ٹیم کو دیکھیں، ان کے معاملات کو دیکھیں، اور کوشش کریں کہ اگلے 1.25 سال میں بہترین پرفارمنس، بہترین گورننس اور اکانومی کے ایشوز حل کر لیں۔ انشاءاللہ عوام ان کے ساتھ ہوں گے۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ افواج پاکستان زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔